أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پچھلے سبق میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر آیا تھا اور اس کے ساتھ اعتکاف کے مسائل، سحری اور افطار کے مسائل، اور رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اس لیے قرآن پاک کا اور رمضان شریف کا آپسی تعلق. آج کے اس سبق میں کچھ اور احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. عبادات کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جانی عبادت، ایک قسم ہے مالی عبادت. جانی عبادت جس میں صرف بدن لگتا ہے جیسے روزہ اور رمضان. مالی عبادت جیسے زکوٰۃ. اور ایک عبادت وہ ہے جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے جیسے حج. تو آگے حج کے مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن مسائل حج بیان کرنے سے پہلے درمیان میں کچھ اور چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو جہاد کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور دوسرا مال کے بارے میں ایک تاکید کی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں انسان چونکہ حلال چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ حکم شرعی ہے، روزہ کہتے ہی ہیں کھانے پینے سے بچنے سے. تو جو شرعی اعتبار سے کھانے پینے کی چیزیں انسان کے لیے استعمال کرنا حلال ہیں، جب وہ ایمان کی بنیاد پر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو جو چیزیں حرام ہیں وہ بدرجہ اولا چھوڑ دینی چاہیے. تو سب سے پہلے اس مناسبت سے یہ بات بیان کی گئی کہ اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ تم کو کسی دوسرے کے مال پر کسی طرح کی دسترس حاصل ہو، تم کسی طرح کسی دوسرے کا مال حاصل کر لو، تو مال کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے کہ کشش رکھتا ہے اپنے اندر. یہ چاہتا ہے ہر مال والا جس کے قبضے میں مال آئے کہ میں اس کا مالک بنوں، جیسے چاہیں استعمال کروں. اور جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے وہ دوسروں کا مال دیکھ دیکھ کر ریجھتے ہیں ہمیں بھی ایسا ملے. اس لیے انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب کبھی دولت، مال، زمین، زراعت، نقد، جنس اس کے سامنے آتا ہے نا
تو فطرت ہی ایسی ہے انسان کی کہ یہ کوشش کرتا ہے یہ کسی طرح میرے قبضے میں آئے. اس وقت انسان کبھی کبھی حدیں پار کر دیتا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق چھوڑ دیتا ہے. جبکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بعض موقع ایسے ہیں کہ جائز اور حلال چیزیں بھی اس کو چھوڑنی پڑتی ہیں، تو حرام سے بدل اولا بچنا چاہیے. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ پالا پڑ جائے جو معاشرے میں کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، مثلا یتیم، بیوہ عورت، غریب ہمسایہ یا کمزور رشتہ دار، اس وقت انسان یہ چاہتا ہے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کا مال میں ہڑپ لوں. ایک صورت یہ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، سامنے والا بھی مد مقابل برابر کا ہے طاقت کا، لیکن اس کو ایک موقع مل گیا ہے اس کے مال کو ناجائز طریقے پہ حاصل کرنے کا کہ اس کے اوپر الزام لگا کر چوری کا، یہ اسی کا مال اپنے کھاتے میں ڈلوا سکتا ہے. یا ناجائز قبضہ کرے اور اس کو معلوم ہے کہ سامنے والے آدمی کا ہی ہے لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، ثبوت پیش کرنا ضروری ہے عدالت میں، تو یہ ثبوت پیش نہیں کر سکے گا، اس لیے میں اس مد مقابل کا مال ہڑپ کروں. تو پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھایا کرو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل یعنی ناحق طریقے. کسی انسان کا مال کسی دوسرے کے لیے اسی وقت جائز ہے جب اس کی اجازت اور خوشنودی ہو، اور اجازت نہ ہو، خوشنودی نہ ہو تو پھر اس کے لیے دوسرے کا مال استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، اگرچہ اس استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہ ہوتا ہو. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی باہر نکلا ہے، چپل جوتے رکھے ہیں اور اس کو کہیں استعمال کرنے کے لیے، باتھ روم وغیرہ جانے کے لیے چپل جوتے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بغیر اجازت کے یہ چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں، اگرچہ اتنے استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پھر جہاں خدا نہ خواستہ نقصان ہونے کا خطرہ ہو وہاں تو بدرجہ اولا بچنا ہے، اگرچہ اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا نہ ہو. لیکن ہوتا کیا تھا، عرب میں یہ دستور تھا اور پھر اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ کمزور طبقے کا مال ناحق طریقے پر قبضے میں لے لیتے تھے اور پھر اس کو جائز کرنے کی ایک صورت تھی، ایک ہیلا تھا. کہتے تھے اس کو اگر شریعت جائز قرار نہ دے، اللہ جائز قرار نہ دے، کم از کم لوگ اس کو جائز قرار دینے چاہیے. لوگوں کی نظر میں یہ آنا چاہیے کہ یہ مال میرا ہی ہے اور میں نے حق طریقے پر اس کو لیا ہے تاکہ میری طرف کوئی غلط انگلی نہ اٹھا سکے. اس کے لیے آسان صورت ہے، اس آدمی کو دباؤ اور عدالت میں مقدمہ لے جاؤ اور دعویٰ کر دو یہ مال میرا ہے. تو شرعی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس کو اپنے دعویٰ کے ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنے، چاہے اب یہ غلط طریقے پر گواہوں کو رشوت دے کر تیار کر لے یا یہ حقیقت میں سچے ہوں. تو قاضی تو اس بنیاد پر فیصلہ کرے. اگر یہ اپنا دعویٰ پیش نہ کر سکے تو پھر جس آدمی پر اس نے دعویٰ کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے خلاف قسم کرے. اس اصول کو شریعت میں بیان کیا گیا حدیث میں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا مدعی ہو اس کے دعویٰ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے یہ دو گواہ پیش کرے. اگر یہ گواہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے تو پھر جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم کیا کہتے ہو، تو وہ قسم کھائے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ چیز میری ہے، تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو. قاضی کس چیز کا پابند ہے فیصلہ کرنے میں؟ ظاہر کا، کہ اگر اس نے گواہ پیش کر دیے صحیح یا غلط وہ اس پر فیصلہ دے. یہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو مد مقابل سچی قسم کھائے یا جھوٹی، اس کے حق میں فیصلہ دے. تو اس کو بتلایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ تم حکام کے پاس لے جاؤ یہ قضیے، عدالتوں میں لے جاؤ. پھر عدالتوں کی کیا شکلیں ہیں، کہیں پنچایت فیصلے کرتی ہے، کہیں پولیس کرتی ہے، کہیں کورٹ فیصلے کرتی ہے، کہیں کسی عالم کو ہی غلط بیانی کے ساتھ ناجائز طریقے پہ ثبوت فراہم کر کے غلط فتویٰ لے لیا جاتا ہے. ایسا اس لیے کرتے ہیں لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طریقے پر ہڑپ کر لو اور پھر کل تم لوگوں کو دیکھو جی عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ نہیں کیا، تو میں نے کون سا ظلم کیا، اگر میں ناحق ہوتا تو عدالت ایسا فیصلہ کیوں کرتی، پنچایت نے میرے حق میں فیصلہ کیا، عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کیا، مفتی صاحب نے میرے حق میں فیصلہ کیا، تو اب یہ اس میں میری کیا غلطی ہے، یہ تو میرا حق ہے. حالانکہ اس کا نہیں تھا، اس نے ناجائز طریقے پر مال کو قبضے میں لیا، رشوت دے کر گواہوں کو کھڑا کیا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے حق میں بات کرو. فرمایا بالاسم، یہ لوگوں کے حق کہنے کے باوجود گناہ رہے. قاضی اگرچہ اس کا فیصلہ دے دے،
اس پر کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط طریقے پر وصیت میں رد و بدل کر دے تو ایسی صورت میں اگر حاکم وقت اس کی ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے تو گناہ گار یہی آدمی ہوگا، قاضی اور مفتی گناہ گار. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے پاس جب تم ایسی چیزیں لے کر آتے ہو جن میں اختلافات ہوتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ چرب زبانی، تیز زبان کی وجہ سے ایسا ثبوت پیش کر دیتے ہیں کہ میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میرے فیصلہ کر دینے سے بھی اس کے حق میں یہ مال جائز نہیں ہوگا، وہ پھر بھی نبی کے کیے ہوئے فیصلے کے باوجود اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی بھی پیغمبر بھی اللہ کا ایک بندہ ہے اور وہ بھی ظاہر کا ہی پابند ہے. تو عام مولوی مفتی اور عام طرح کے جج جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے پابند ہیں. اس لیے انسان کو خود سوچنا ہے کہ وہ کسی حرام اور ناجائز طریقوں کو کیسے حلال کر سکتے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات خود جانتے ہو کہ یہ ناجائز ہے. اب تم نے غلط فیصلہ کروا لیا تو لوگوں کے کہنے سے یہ جائز نہیں. اس سے ایک بات معلوم ہو گئی، لوگ کس کو صحیح کہتے ہیں کس کو غلط کہتے ہیں یہ معیار نہیں ہے. قرآن و حدیث کس کو صحیح کہتا ہے کس کو غلط کہتا ہے معیار یہ. اب اس کے بعد نیا مسئلہ شروع ہوا، یسألونک عن الاہلہ. اہلہ ہلال سے بنا، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. جب عربی مہینہ بدلتا ہے تو پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے کے لیے ہم لوگ عام طور پہ یا تو رمضان شریف یا پھر عید کا چاند دیکھنے نکلتے ہیں. ورنہ شرعی پابندی یہ ہے کہ تاریخ کا جاننا اور اسی کے ساتھ ساتھ دن کا جاننا اور سال اور مہینے کا جاننا یہ فرض کفایہ ہے، مسلمانوں پر لازم ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں جانیں گے تو نماز کے اوقات، حج کا وقت، رمضان، روزے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ سارے شرعی احکام کا دار و مدار چونکہ اسی تاریخ سے وابستہ ہے. اس لیے شریعت نے اس کا پابند بنایا ہے کہ ہر علاقے میں، ہر بستی میں کچھ لوگ ہونے چاہیے جنہیں ہجری تاریخ یاد ہونی چاہیے. اسلامی کے اسلامی عبادات کا اور احکام کا تعلق اسی اسلامی قمری یعنی چاند کی تاریخوں سے، جس کو ہم محرم سفر کہتے ہیں. آج اس کا پہلا دن تھا سال کا 1442 کا یکم محرم. ہم جو دیکھتے ہیں نا چاند واند وہ تو صرف 10 محرم کا یا بقرہ عید کا یا چھوٹی عید کا جس کو ہم رمضان کی چھوٹی عید کہتے ہیں یا پھر رمضان شریف کا روزہ رکھنے کے لیے 4 موقعوں پر ہم چاند دیکھتے ہیں. ورنہ پھر عام طور پہ چاند دیکھنے کا کوئی معمولات نہیں رہا. ورنہ شریعت نے تو اس کا اتنا پابند بنایا ہے کہ ہر مہینے سے پہلے نکلنے والے چاند کی خبرگیری کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو ہر بستی میں دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ چاند نکلا ہے یا نہیں، تاکہ وہ سب کو. ورنہ کیسے پتہ چلے گا آج جمعہ ہے کہ نہیں، دن کا ہی پتہ نہیں ہوگا. کیسے پتہ چلے گا کون سا مہینہ ہے؟ یہ ہے اسلامی ایک چیز. لیکن چاند اور ستاروں سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت مسلمانوں میں بھی بد عقیدگی کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں اور مشرکین مکہ میں تھیں. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آج آپ نے بہت سارے موقعوں پر سنا ہوگا اس لڑکی کا رشتہ اس لڑکے سے کرنا ہے، ستارہ ملتا ہے یا. یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے. بس اتنی سی بات، فلاں دن شادی کرنی ہے، مولوی صاحب دیکھو یہ ڈیٹ صحیح ہے یا نہیں، بدھ نہیں آنا چاہیے، بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں. 13 تاریخ اور 17 تاریخ نہیں آنی چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے نا یہ بڑے پیمانے پر مشرکین مکہ میں رائج ہے، کیونکہ وہ ستاروں کو سمجھتے تھے کہ انسان کی زندگی پر ان کا ایسا اثر ہے کہ حالات کے عدل بدل میں، ہیر پھیر میں ستاروں کا عمل دخل ہے. یہ ستارہ فلاں جگہ آئے گا تو نحس ہو جائے گا، یہ ستارہ فلاں جگہ پہنچے گا تو کاروبار چل پڑے گا. ایسے چاند کے متعلق بھی ان کے مختلف نظریات تھے. اور یہ چاند جو ہے نا اس میں اور باقی سیاروں میں ایک فرق ہے. آپ دیکھو سورج کبھی نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اس کی ایک ہی حیت ہے، ایک ہی سائز ہے. ستاروں کا بھی ایسا ہی ہے. لیکن چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. مہینے کی 2 تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جن میں چاند نظر ہی نہیں آتا، 29 اور 30. 29 30 کو چاند نظر نہیں آتا. پہلی تاریخ کو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، پھر بڑھنے لگتا ہے. 14ویں رات کو پورا ہوتا ہے. تو ہر موقع کے چاند کا نام الگ ہے. پہلی رات کا جو چاند نکلتا ہے نا عربی مہینے کا اس کو کہتے ہیں ہلال. اور دوسری تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک اور 15 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک کے چاند کو کہتے ہیں، 28 دنوں کے چاند کو کہتے ہیں
قمر، اور 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں بدر۔ تو مشرکین مکہ چونکہ ان کے عقیدے ایسے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتائیں یہ چاند جو گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی سے، ہمارے نفع نقصان سے، کامیابی ناکامی سے، عزت ذلت سے، موت بیماری سے، جنگوں میں جیتنے سے اور جنگوں میں ہارنے سے، ہماری زندگی پر کیا اثر ہے اس کا؟ کیونکہ ان کے عقائد ہی تھے، وہ اس کی تفصیل چاہ رہے۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے جو تمہارے عقیدے ہیں وہ سب غلط ہیں، ایسا کوئی اثر نہ چاند کا ہے، نہ سورج کا ہے، اور نہ ہی ستاروں۔ پھر کیوں یہ گھٹتے بڑھتے ہیں؟ قل، آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ چاند اور اس کا گھٹنا بڑھنا، اس طرف اشارہ ہے، مواقیت، یہ لوگوں کے لیے ایک وقت کی پہچان ہے، والحج، اور حج کے موسم کی پہچان۔ اسی کو دیکھ کر تم اندازہ لگا سکتے ہو کون سا مہینہ ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اسی کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہو کون سا مہینہ حج کرنا ہے یا نہیں۔ کیونکہ حج کے مسائل شروع ہونے والے ہیں نا، تو اسلامی احکام میں نماز کے بعد، نماز و زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے، پھر حج۔ تو رمضان کا مسئلہ بھی گزر گیا، اور نماز کا مسئلہ پیچھے وہ جہاں تحویل قبلہ کا حکم آیا وہاں آ گیا، اور اب حج کا ذکر آنا ہے، اس لیے خاص طور پہ حج کو گیا کہ اس کا تعلق تاریخ سے ہے، بس یہ پہچان ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں شریعت کا کون سا حکم ہم کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ مستقل ایک بحث ہے کہ شریعت نے ایسا کیوں کیا ہے کہ دار و مدار چاند کے مہینوں پر رکھا، اس مہینے پر نہیں رکھا، جبکہ اس کے دن متعین ہیں، فروری، جنوری، مارچ، اپریل، اس کے دن متعین ہیں، اور عربی تاریخ جو ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا 29 کے بعد کب 30 ہوگی اور کب پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ ایک مستقل بحث ہے، اس وقت اس کو بیان کریں گے تو لمبی ہو جائیں گی۔ اصل میں بس چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ شرعی احکام جو ہے نا، شرعی احکام کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اس طرح ہے کہ اس کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں بندے پر، کبھی کمزوری ہے، کبھی طاقت، کبھی غریبی ہے، کبھی امیری ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بچپن ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی جنگی حالات ہیں، کبھی امن کا۔ تو ہر حالت میں شریعت کا حکم اس کو پورا کرنا ہے۔ ایسے ہی موسم بھی مختلف ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی دن بڑا ہے، کبھی دن چھوٹا ہے، کبھی بارش ہے، کبھی دھوپ ہے۔ تو اللہ پاک چاہتے ہیں موسم کے اعتبار سے بھی ہر موسم میں یہ اپنا حکم شرعی پورا کر سکے۔ اگر ہمیشہ جنوری میں رمضان رکھ کر روزہ رکھنا ہوتا تو پھر گرمی کے روزے سے ہمیشہ محروم رہتی ہوں گا، اور اگر جون جولائی میں ہی ہمیشہ حج کرتے تو پھر باقی دنوں میں اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا تو اس سے محروم رہتا۔ چاند کے مہینے پر اس کا مدار رکھا کہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے سردی میں کبھی رمضان آ جاتا ہے، کبھی گرمی میں، کبھی دن چھوٹے، کبھی دن بڑے، اور اوسط درجے کی 60 سالہ زندگی جو انسان گزارتا ہے اس کو عام طور پہ یہ 3 مرتبہ موسم نصیب ہوتا ہے کہ 3 گرمیوں کے شدید گرمی کے روزے وہ رکھ سکتا ہے اور 3 شدید سردی کے روزے رکھ سکتا ہے، تاکہ اس کی زندگی کا ہر دن اور ہر تاریخ کسی نہ کسی عبادت میں گزر جائے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ یہ ایک عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، کیونکہ آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے، حج کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، انہوں نے حج کا اعلان کیا تھا، تو حج ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، مشرکین مکہ ہمیشہ سے حج کرتے تھے، اور اسلام اور ان کے ظہور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حج ہوتا تھا۔ تو اس وقت جو حج ہوتا تھا اس کا طریقہ کار الگ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حج کا شرعی طریقہ اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ امت کو دیا گیا۔ جہاں بہت ساری غلط رسمیں انہوں نے حج کے ساتھ جوڑ رکھی تھی، ایک رسم اور جوڑی ہوئی کہ جب حج کے دن شروع ہوتے تھے نا تو وہ احرام باندھ لیا کرتے تھے، احرام باندھ کے کہاں نکل گئے، اب ان کو رستے میں یاد آ گیا کہ ہمیں تو کوئی کام تھا، ہمارا کام رہ گیا گھر میں، اب اگر واپس لوٹتے تھے تو سمجھتے تھے یہ تو بدفعلی ہے، حج سے واپس کہاں جانا، گھر، لیکن جانا بھی ضروری ہے، تو اب وہ ایک ہیلا کرتے تھے کہ واپس آ جاتے تھے مگر دروازے سے نہیں آتے تھے، کہتے تھے ہم دروازے سے نکلے ہیں اس راستے سے، اب حج کیے بغیر ہم اندر، اب کھڑکی سے اندر داخل ہوا کرتے تھے، کھڑکی توڑ دی، کھڑکی کھول دی، چھوٹا سا کوئی دریچہ وہاں سے چھلانگ مار کے اندر آئے، کام شام کیا، ادھر سے نکل گئے، اپنی جگہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بدشگونی آج کل مسلمانوں میں بھی ہے، جب کوئی آدمی نکل جاتا ہے نا گھر سے، پھر رستے میں یاد آتا ہے، کہتا ہے میں تو بڑے کام سے نکلا ہوں، اگر میں گھر جاؤں گا تو میں نکل چکا ہوں، اب میرا گھر جانا ٹھیک
اب میری گھڑی رہ گئی ہے، موبائل رہ گیا، اب اندر سے آواز دے کر اپنا موبائل گھڑی سے منگا لے گا، اندر خود نہیں جائے گا، سوچتا اگر میں چلا گیا تو آج کا سارے دن کا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اس کی تصحیح کی گئی، لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ان تولوا ان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ، پشت کی طرف سے غلط راستے سے، الٹے راستے سے، کھڑکیوں سے، اس طرف سے دروازے چھوڑ، یہ کوئی نیکی تھوڑی ہے جو تم نے من گھڑت بنانے۔ ولکن البر من اتقى، نیکی تو تقوی کا نام ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو جیسے دروازے سے نکلو ایسے سے دروازے سے واپس آ کر کام کر لو، یہ کوئی بدشگونی اور برا عمل نہیں ہے۔ ہاں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اس کے احکام کو پورا کرو، اور اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ایمان لاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تاکہ تم کامیاب ہونا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو حقیقت میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے پھر حج کا بیان آ رہا ہے، درمیان میں جہاد کا یہ سب سے پہلا حکم یہاں آ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب تک صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ظلم و ستم بھی ہوتا رہا، لیکن جہاد کی اجازت یعنی مقابلہ آرائی کی اجازت نہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بھی ابتدائی دور میں جہاد کی اور مقابلہ آرائی کی اجازت نہیں تھی، خاموشی کے ساتھ ظلم و ستم برداشت کرتے رہو، لیکن دین حق میں جمے رہو، حتیٰ کہ جہاد کا متبادل دیا گیا ہجرت، کہ نہیں برداشت کر سکتے ہو سختیاں تو مقابلہ مت کرو، چپ کر کے وطن چھوڑ دو، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا، مقابلہ آرائی سے کام چلنے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے ضرورت ہے جہاد کی جو شرائط ہے اس کی ضرورت ہے قوت مدافعت پاس ہونی چاہیے، مقابلے کی قوت پاس ہونی چاہیے۔ تو ابتدا ایسے ہوئی اس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ہجرت کے بعد ارادہ کیا کہ میں عمرہ کروں۔ ابھی حج کا حکم، آپ عمرے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت، آپ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ مکہ چھوڑے ہوئے کافی وقت ہو گیا، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، عمرہ کریں۔ آپ وہاں سے نکلے اور مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پہنچے ریلی، اور آپ نے اطلاع بھیجائی مکہ کے رؤسا کو کہ ہم لوگ آئے ہیں اور ہمارا مقصد ہے صرف ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے ہم چل جائیں گے، نہ تمہارے ساتھ لڑائی مقصد ہے نہ ہم تمہارے کام میں مداخلت کریں۔ مکہ والوں نے سوچا ہم نے ان کو یہاں سے بھگایا، نکالا، آج اگر یہ آئے اور یہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر یہاں سے عمرہ کر کے چلے گئے تو ہمارے لیے بہت بڑی ذلت ہے، لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھو جی آج آ کر چلے گئے تم کچھ نہیں کر سکے۔ ان نے روڑا لٹکایا رستے میں کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرتے۔ یہ بڑی لے دے ہوئی، آخر کار وہ اپنی ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اب عمرہ نہیں کریں گے، اب چلے جائیں گے۔ ایک صلح نامہ طے ہوا، لکھا گیا، اس صلح میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ یہاں سے واپس ہیں، مکہ سے واپس 450 میل دور، پھر واپس جائیں، اگلے سال آپ آئیں گے، یہ شرطیں ہوں گی، 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے، ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، لڑائی اور مقابلہ آپ نہیں کریں گے وغیرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا ایک واقعہ ہے۔ آپ چلے گئے، آپ اگلے سال آئے دوبارہ، تو اس وقت ایک خطرہ مسلمانوں کو اپنی جگہ پیش آیا کہ پچھلے سال ان لوگوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، ان کو پہلے سے اطلاع نہیں تھی، اس سال تو ان کو پہلے سے اطلاع ہے کہ ہم، تو ہو سکتا ہے وہ تیاری کر کے بیٹھے اور ہم پر ہم نہ کریں، ہم سے تو انہوں نے پہلے ہی معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم ہتھیار لے کر نہیں جا سکیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں ملی، اور چاروں ناچار اگر ہم پر حملہ کر دیں تو حملہ کہاں ہوگا؟ مکہ میں، حدود حرم میں، اور حدود حرم کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مشرکین بھی غلط سمجھتے تھے، خاص کر 4 مہینوں میں، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ جو مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، حرم، اور رجب کا مہینہ، رجب کا مہینہ رکھا تھا انہوں نے عمرے کے لیے، اور جو 3 مہینے رکھے تھے انہوں نے حج کے لیے۔ اگر جنگ جاری بھی ہوتی تھی، یہ ایام شروع ہوتے تھے تو کہتے تھے بھائی جنگ بند کرو، کیونکہ حج کا سیزن شروع ہو گیا ہے، لوگ حج کرنے آئیں گے، ہماری مار دھار اور لڑائی کی وجہ سے ان لوگوں کا عمل متاثر ہو جائے۔ ایک تو ان 4 مہینوں کو وہ سمجھتے تھے محترم، اور اس میں لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے، یہ بات آپ یاد رکھنا، یہ 4 مہینے۔ دوسرا، خود حدود حرم میں بیت اللہ کے آس پاس اس کے احترام کی وجہ سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے مسئلہ تھا کہ ایک تو ہم جائیں گے، مہینہ چل رہا ہے ذی قعدہ کا، اور اس میں ویسے ہی مشرکین مکہ بھی نہیں سمجھتے ہیں لڑائی کو صحیح، اور ہمارے لیے تو بدرجہ اولا پھر
احترام کرنا چاہیے ہمیں. دوسرا یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر اگر ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ہم کیا کریں؟ اس پر اجازت ہوئی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم قتال کر سکتے ہو. یہاں قتال کا مطلب ہے لڑائی، تلوار سے، بندوق سے، تیر سے، جو بھی صورتحال ہو. یہ قتال تمہارا جو ہوگا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ کا مطلب ہے تم ایک حکم شرعی کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو اور اس وقت وہ روڑا اٹکا رہے ہیں. تو اب تم جو مقابلہ کرو گے یہ تمہارا مقابلہ دین حق کے لیے ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا. کن سے کرو مقابلہ؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کریں. ہر کسی کے ساتھ نہیں، جو لڑے بس اسی حد تک. یہی ہمارا شریعت کا حکم ہے کہ جو تمہارے ساتھ میدان کارزار میں لڑنے کے لیے اتر آئے تم اس کے ساتھ لڑو، اب خود ان کے اوپر حملہ نہ کرو. لیکن اگر لڑائی ہی کی نوبت آ جائے تو پھر اسلام نے اس کے طریقے بتلائے. لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ کمزوروں پر، معذوروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر حملہ نہیں کرنا. جو طبقہ غیر مسلموں کا اپنے ہاں بیٹھا ہوا تمہارے ساتھ میدان میں لڑائی کے لیے نہیں اترا اور وہ پیچھے سے جوش ووش بھی نہیں دلا رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی تم لڑائی نہیں کرو گے. ان کا مال مویشی ہو اس کو بھی نہیں مارو گے، ان کی فصلیں نہیں کاٹو گے، ان کے باغات کا نقصان. یہ غیروں کا طریقہ ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا مکان جلا دیا، یہ کر دیا. اسلام نے باضابطہ تاکید کی ہے کہ جب نوبت آ بھی جائے تو جنگ کو جنگ کی حد تک رکھو کہ جو تمہارے مد مقابل ہے ان سے لڑو. لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب وہ پسند ہی نہیں کرے گا تو پھر تمہارا عمل قبول کیسے ہوگا؟ اس لیے ایک روایت ہے کہ اس مجاہد کا جہاد ہی قبول نہیں ہے جو مومن کا راستہ روکے. نکلا ہوا ہے جہاد کرنے کے لیے لیکن راستے میں ایسا چوڑا ہو کے کھڑا ہوا ہے کہ ادھر والے کو ادھر نہیں جانے دیتا، ادھر والے کو ادھر نہیں جانے. کیوں جی؟ میں مجاہد ہوں، میں تم کو نہیں راستہ دوں گا. تو یہ مجاہد کا جہاد اللہ کے ہاں قابل قبول، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے ایک آدمی پریشان ہو رہا ہے بیچارہ. تو پھر کیسے اجازت دی جائے گی کہ محتاجوں کو، غریبوں کو، معذوروں کو مارو؟ تو اس حد تک ہو. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، ہاں جب لڑائی کی نوبت آ جائے وقتلوہم تو پھر ان سے قتال کرو. کیسے کرو؟ حیث ثقفتموہم، جہاں وہ تم سے لڑے تم ان سے وہاں لڑو. مطلب اگر وہ حدود حرم میں ہی لڑ رہے ہیں تو مجبور مقابلہ کرو، سر نیچے نہیں رکھنا ہے، پھر تو مقابلہ کرنا، اپنا دفاع کرنا ہے. ہاں حدود حرم میں اور اشہر حرم میں، یہ محترم مہینوں میں از خود تم مقابلہ حملہ نہیں کرنا. تم پر حملہ ہو جائے تو دفاع کرو، اپنا بچاؤ. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے ان نے تم کو نکالا تم ان کو وہاں سے نکالو. انہوں نے کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. اب تم بھی مقابلہ کرو کہ مکہ کو صاف کرو، ان سے نکالو ان کو باہر. اگر ایسی نوبت آ جائے پھر یہ ہوا بھی، پھر ایسی صورت پیش بھی فتح مکہ کے موقع پر. اس موقع پر تو نہیں، فتح مکہ کے موقع پر. اور یہ آگے پھر تفصیل آئے گی چل کر کہ حدود حرم کے اندر لڑائی، قتل و غارت گری اس سے پہلے بھی حرام تھی اور فتح مکہ کے بعد بھی حرام ہو گئی. فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے سورج میں تپش آنے سے لے کے زوال کے وقت تک، یہ جو درمیان میں وقت ہے، اس دوران اجازت دی گئی تھی کہ جو شر پسند لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. اس کے فوراً بعد فرمایا کہ بس اب وقت ختم ہو گیا ہے، جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے اب بند. اس کے بعد پھر اب قیامت تک کے لیے پابندی رہے گی کہ حدود حرم کے اندر مقابلہ. کچھ بدبختوں نے اس کے بعد بھی کیا، جیسے حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دوسرے حضرات کو شہید کیا گیا، لیکن وہ شرعی حدود کی اور شرعی حکم کی مکمل خلاف ورزی. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیا مطلب یہ مشرکین مکہ دیکھو حدود حرم کے اندر قتل، لڑائی جھگڑے کو تو برا سمجھتے اور یہاں بیٹھ کے فتنہ کرتے ہیں. فتنے سے مراد کیا؟ یہاں فتنے سے مراد ہے کفر اور شرک، اس لیے کہ فتنے کے درجے ہیں نا. تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خود تو بیٹھ کے وہاں شرک کر رہے ہیں، بت پال رکھے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، نظر نیاز چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑائی ہم نہیں کریں گے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ایمان والو مسجد حرام کے قریب، مسجد حرام کا مطلب ہے حدود حرم کے اندر، تم ان سے لڑائی نہیں کرنا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک وہ تم سے لڑائی شروع نہ کریں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، جب وہ تم سے لڑائی شروع کرنے لگ جائیں فَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان کو تم بھی مارو، پھر لحاظ نہیں کرنا. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو یہی بدلہ ملنا چاہیے، جیسی وہ حرکت کریں گے
فَإِنِ انْتَهَوْا لیکن اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ بھی بخشنے والا ہے. باز آنے کے دو معنی ہیں. ایک باز آنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائے تو بس پھر لڑائی ختم. وہ کہ بھائی ہم مسلمان بن گئے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو میدان جہاد میں لڑائی بند, کیونکہ کلمہ پڑھ چکے لڑائی کس کے ساتھ. ایک تو یہ مطلب ہے باز آنے کا. ایک مطلب باز آنے کا یہ ہے کہ نہیں وہ کفر پر جمے ہوئے ہیں, کفر چھوڑنے کو تیار, لیکن لڑائی سے باز آ کے ٹھیک ہے بھائی ہم لڑیں گے نہیں, ہم امن کے ساتھ رہیں گے. دونوں صورتوں میں پھر حکم شرعی یہ ہے کہ جب وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں تو لڑائی ختم. اور یہ شرعی حکم بھی ہے کہ زبردستی کسی پر ایمان اور اسلام نہیں تھوپا جائے گا. اگر مسلمان فتح حاصل کر لیں اور غیر مسلم حکومت مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو جو غیر مسلم شر پسند ہیں, جنہوں نے زمانہ جنگ میں حد درجے کی شیطانیاں کی ہیں اور انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں اور انہوں نے سب کچھ فتنہ کھڑا کیا, ان کو تو اس کے بعد بھی مار دینے کی, قابو کے بعد مار دینے کی اجازت ہے, چاہے وہ کہیں کہ بھائی ہم آپ کو مان رہے ہیں, کیونکہ ان کی حرکتیں پہلے سے معلوم. البتہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر یہ مستعمل بن جائیں, امن کے ساتھ رہنا چاہیں تو ان کو آزادی ان کی مذہبی دے دی جائے. بھائی تم کیا کرتے ہو, شرک کرتے ہو, کفر کرتے رہو, مندروں میں جاتے ہو, گردواروں میں جاتے ہو, لیکن اب اسلامی نظام قائم ہو گیا ہے, اس میں روڑے اٹکاؤ گے تو پھر تمہارا سر قلم کیا جائے گا. زبردستی کلمہ نہیں پڑھائیں گے, پر اس کے لیے وہ ترتیب ہے کہ ان کے سامنے پھر وہ رکھیں گے. اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک, نہیں تو پھر امن کے ساتھ رہو اور جزیہ دو ٹھیک, اس پر بھی تیار نہیں اور لڑائی پر تیار ہے تو پھر لڑائی. اگر وہ باز آ جائیں تو بس تم بھی باز آ جاؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں. لہٰذا تم کو بھی چاہیے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفات تم اپنے اندر پیدا کرو. حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. اللہ معاف کرتے ہیں تم بھی معاف کرتے ہیں, اللہ رحم کرتے ہیں تم بھی رحم کرو. کیا نظام شریعت نے دیا ہے اپنے دشمنوں کے لیے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, لیکن اگر وہ لڑائی سے باز نہ آئیں تو پھر تم ان کے ساتھ لڑائی کرو. کب تک؟ پھر تو اس وقت تک کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو. فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد یہ ہے کہ یہ کافر ٹولہ جو شرپسند ہے یہ ختم نہ ہو اور سب کا سب معاشرہ مسلمان بن جائے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں, اس وقت تک جب تک یہ اسلامی نظام قائم کرنے میں رکاوٹ بننے سے باز نہ آ جائیں اس وقت تک تم مقابلہ. اسلامی نظام کا مقابلہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں لیکن اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو چھوڑو. تو دو چیزیں فتنہ ہو گئیں. ایک فتنہ ہو گیا کسی کا کفر پر جمنا, دوسرا ہو گیا نظام اسلامی کی مخالفت کرنا. دونوں چیزیں جہاں جمع ہو جائیں تو پھر وہاں یہ ہے کہ نظام اسلامی کی مخالفت کرنے والے کو تو فوراً قتل کر دیا جائے گا, لیکن جو کفر پر جمع ہے اس کے لیے رعایت ہے کہ اگر وہ کفر پر جمع ہے مگر مستامن بن کر یعنی امن کے ساتھ ملک کا شہری بن کر رہنا چاہتا ہے تو اسے مذہبی آزادی دے دو اور اس کو رہنے دو, پھر اس کے اوپر کوئی جبرن اسلام تھوپنے کی اجازت نہیں. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, جب تک دین یعنی حکم اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے, خالص اللہ کا نظام جب تک روئے زمین پر اس سطح پر قائم نہ ہو تب تک ایسے شرپسندوں کا تعاقب کرو. فَإِنِ انْتَهَوْا, لیکن اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ, پھر اجازت نہیں ہوگی زیادتی کی, إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, مگر ظالموں میں سے جو لوگ شرپسند ہیں ان پر جائز ہو. کیا مطلب؟ یعنی جب امن ہو جائے, امن ہونے کے بعد غیر مسلم کہیں بھائی اب ہم امن سے رہیں گے, اب شرارت نہیں کریں گے, تو ان کو امن دے دو. لا عدوان, اب زیادتی. الا علی الظالمین, مگر انہی میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو بڑا کٹر شر پسند ہے اور میدان جنگ میں یہ آدمی ہوا دے رہا تھا اور یہی ان کو ابھار کر لایا ہے, یہ بھی کل کہتا ہے مجھے امن دے دو, تو اس کو امن نہیں دینے, اس کو ختم کر دو. یہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا تھا, لیکن چند مشرکین مکہ کے بارے میں آپ نے اعلان کیا کہ جو جہاں جہاں وہ ملے ان کو تو معاف نہیں کرنا, ان کو ختم کرتے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, حرمت کا مہینہ بدلے میں ہے حرمت کے مہینے کے. اس کے مفسرین نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں, میرے ذہن میں بھی اب پورے نہیں ہیں, لیکن ایک دو معنی میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں, میں بیان کروں. ایک تو یہ ہے کہ ذی قعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے, کس کے لیے؟ جب روک دیا تو اگلے سال پھر کس میں نکلے؟ تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر پچھلے سال اس مہینے میں تم نکلے تھے, اس سال بھی اسی مہینے میں نکلے ہو تو وقت ایک ہی ہے, ثواب بھی برابر. دل آزردہ ہونے کی اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرا مطلب اس کا اور ہے, وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک بری عادت یہ تھی کہ یہ جو 4 مہینے ہیں نا جن میں وہ نہیں لڑتے تھے, کبھی کبھی ان کا دشمن ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے اس دشمن کو ہم موقع نہیں دے سکتے, اگر ہم نے جنگ بند کر دی ان 2-3 مہینوں میں,
ان 3 مہینوں میں تو یہ آدمی اتنی تیاری کرے گا کہ جیسے ہی جنگ کا یہ دن ختم ہوں گے حرمت کے مہینے کو یہ ہمیں بالکل نیست و نابود کر دیں گے. کہتے تھے اب کیا کریں؟ تو اب جائز کرنے کی ایک صورت تھی. فوراً وہ اپنی کابینہ بلاتے تھے پارلیمنٹ, وہ جو بڑے ان کے تھے نا, کہتے تھے مہینے بدلو. مہینے کہتے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ذی قعدہ. کہتے نہیں, ذی قعدہ کو ختم کرو, آج ذی قعدہ نہیں چل رہا ہے, آج چل رہا ہے ربیع الاول, کیونکہ ربیع الاول میں جائز ہے. وہ کہتے تھے ہاں آج کیا چل رہا ہے, تو شور کرتے تھے آج ربیع الاول ہے. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ربیع الاول. کہتے جب ربیع الاول ہے تو لڑائی کہاں منائیں, مارو. مہینوں کا نام بدل دیا اور جنگ شروع کر دی. لڑائی کرتے کرتے رجب کا مہینہ آ گیا تو کہتے تھے اگر لڑائی رجب میں ہم نے روک دی تو رجب کے مہینے کے ختم ہوتے ہی ہم پر کیا کریں گے؟ حملہ. ہم روک نہیں سکتے, ادھر رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا مشکل ہے. تو فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور مہینے کا نام ہی بدل دیا کہ آج کون سا مہینہ چل رہا ہے. وہ کہتے تھے رجب. کہتے رجب کہاں چل رہا ہے, آج رجب نہیں چل رہا ہے, سفر چل رہا ہے. کہتے ہاں سفر چل رہا ہے. اور لڑائی شروع ہو گئی. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا نسی. کیا نام رکھا تھا؟ نسی. مہینوں کو آگے پیچھے کرنا. 10ویں پارے میں اس کا بیان آیا. آپ دیکھیں 10ویں پارے میں صفحہ نمبر 194, بالکل شروع میں ہی آ گیا ہے. صفحہ نمبر 194. انما النسی زیادۃ فی الکفر. نسی یہ حد درجے کا کفر ہے. کیا تھا؟ یحلونہ عاما, ایک سال کو حلال کرتے ہیں, یحرمونہ عاما, اور ایک سال کو حرام کرا کرتے. اس سال جنگ جائز ہے, ہم نے جائز قرار دی ہے. اس سال جنگ حرام ہے, ہم نے جنگ حرام ہے, جو چاہیں کر. فرمایا ایسا نہیں ہے. شہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والا مہینہ حرمت والا مہینہ ہی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا مہینہ نہیں آ سکتا. والحرمات قصاص, اور حرمتوں میں برابری ہے, یعنی مہینوں میں احترام کے اعتبار سے یہ 4 مہینے برابر ہیں, ان میں اجازت نہیں ہے. اب تمہارے ہیر پھیر کرنے سے, الٹ پلٹ کرنے سے دین بدلنے والے اور حقیقت بدلنے والی نہیں. فمن اعتدى علیکم, اے ایمان والو جو تمہارے اوپر زیادتی کرے, یعنی اس طرح کی حرکت کر کے ان مہینوں میں تمہارے ساتھ جنگ چھیڑ دے تو لحاظ مت کرو. فاعتدوا علیہ, ان پر تم بھی حملے کرو. بمثل ما اعتدى علیکم, جیسا ان نے تمہارے ساتھ سلوک کیا اسی جیسے سلوک تم بھی ان کے ساتھ کرو. وہ تمہارے ساتھ لڑیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو, وہ قتل کریں تم بھی ان کے ساتھ قتل و غارت کریں, وہ حرم میں آ جائیں تم بھی حرم میں قابلہ کرو. واتقوا اللہ, لیکن تم اللہ سے ڈرتے رہو, تم ایمان والے. تم خود بہانے اور ہیلے تلاش کر کے یہ کام. وَاعْلَمُوا, تم یہ بات جان لو, ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. مدد ہماری صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اب اگر تم ایمان کا نام لے کر تقوی کے خلاف چوری چھپے ہیلے بہانے بنا کر اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو ایمان والے ہونے کے باوجود ہماری مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. یہاں مع کا مطلب ہے مدد. اللہ کی مدد تبھی ہوگی جب تم تقوی والی زندگی گزارو گے. یعنی جہاد کے میدان میں بھی اگر تم اللہ کے احکام کو پورا کرتے رہو گے تو مدد آئے گی, اور تم جہاد کا نام لے کر میدان میں اترو اور اعلاء کلمت اللہ کے بڑے بڑے نعرے لگاؤ, لیکن تمہاری زندگیوں میں دینی احکام نہ ہو تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی, چاہے تم مسلمان ہی ہو اور چاہے تم جہاد کا نام ہی کیوں نہ لے. وانفقوا فی سبیل اللہ, اور اتنا ہی نہیں کہ جانی قربانیاں دو, اللہ کے راستے میں تم مال بھی خرچ کرو جہاد کے لیے, قوت اور طاقت بڑھانے کے لیے. اور یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسلمان جہاں عبادات کرتے ہیں نا وہاں آنے والے وقت کے لیے قوت اور طاقت بھی جمع کریں, فوج بنائیں, اسلحہ حالات کے اعتبار. اس زمانے میں ایٹم بم ہے اور دوسری چیزیں ہیں. یہ جس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے تلواریں ہوتی تھیں, اس زمانے میں مجاہدین کو تیار کرو. مجاہدین سے مراد ہے فوج. اب لفظ مجاہد ساری دنیا کے اندر کیا بن گیا ہے؟ گالی, اور جہاد ایک گالی بن گیا ہے. اصل میں مجاہد کہتے ہیں اسلامی فوج کو, سپاہی کو. ہر زبان کا ایک الگ الگ ہوتا ہے نا لفظ, تو جس کو ہمارے ہاں آج کی زبان میں فوج کہا جاتا ہے, فوجی کہا جاتا ہے, اسی کو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مجاہد. لیکن اسلامی اصطلاحات, اسلامی ٹرمز کو اتنا غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے, اب یہ ایک گالی بن گئی. جسے جہاد دہشت گردی کے عنوان سے دنیا میں جانا جاتا ہے, حالانکہ جہاد ہے دین کے لیے کوشش کرنے کو. اس کے درجے ہیں, مسجد کے سجدے سے لے کر میدان کارزار تک ہر عمل جہاد ہی ہے. مسلمان وہ جب تھوپ دے کوئی تب مسلمان کرتا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کے 2 معنی ہیں.
ایک معنی یہ ہے مال نہ روکو، مال اگر تم نے مال کی حرص میں مال روک لیا اور تم نے جنگ کے لیے تیاریاں نہیں کی، راہ خدا میں مال خرچ نہیں کیا، تو یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈال دو۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کا، کہ جب تک تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک میدان میں اترنا یہ تمہاری ہلاکت ہے، اس لیے تم مال جمع کر کر کے بزدل نہ بنو، یہ تو اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈال دو گے، جیسے عرب نے کیا کہ ان سالوں میں انہوں نے صرف پیسہ پیسہ دولت عیاشی کی، اس وقت کی صورتحال ہے وہ سب غلام بن کر بیٹھ گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا، اور بنیاد کیا بنی؟ مال۔ اگر انہوں نے مال خرچ کیا تھا اپنے اوپر محلات پہ، اس کے ساتھ انہوں نے مال خرچ کیا ہوتا اپنی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے، آج یہ ذلت اور یہ جو حالات ان کے سامنے ہیں یہ حالات نہ ہوتے، اور ان کی ذلت کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان اس وقت بیچارے پریشان اور رسوا ہو رہے ہیں۔ واحسنوا، نیکی کرو، نیکی کرنے کا مطلب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیکی کا کرنے کا مطلب جہاد کی تیاریاں کرو، نیکی کا مطلب کفر کے مقابلے میں آنے کے لیے اسلحہ اور وقت کے اعتبار سے فوج کو تیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، نہ کھایا کرو تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر، وتدلوا بها الى الحكام، اور نہ لے جایا کرو تم ان کو حکام تک۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے قاضیوں کو، حاکموں کے پاس نہ لے جایا کرو رشوت وغیرہ دے کر، لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم، تاکہ تم اس بہانے لوگوں کا مال ناحق طریقے پر گناہ کے طور پہ کھاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ بات غلط ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے ہے مواقیت للناس من الحج، یہ لوگوں کے لیے تاریخ اور حج کی تعین کا ایک ذریعہ ہے۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دیواریں پھلان کر گھروں میں داخل ہو، ولکن البر من اتقى، نیکی تو تقوی کا نام ہے، واتوا البیوت من ابوابها، ضرورت پڑنے پر گھروں میں دروازے سے ہی داخل ہو جایا کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ہاں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور تم ان کا مقابلہ کرو جہاں وہ تمہارے مقابلے پر اتر آئیں۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ کرنا یعنی کفر و شرک کرنا تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور قتل و شرک کرنے کے ساتھ ساتھ قتل و شرک کے مقابلے میں ایمان کی دعوت چلانا اور دین حق کی تبلیغ کرنا، اس میں رکاوٹ ڈالنا، یہ بھی فتنہ ہے، یہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور تم مسجد حرام کے آس پاس یعنی حدود حرم میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، حتی یقاتلوکم فی، جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ مقابلے پر نہ آ جائیں۔ فإن قاتلوکم، جب وہ تمہارے ساتھ لڑنے لگے، فاقتلوہم، تو تم بھی ان سے لڑو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یہ حکم ملا سب سے پہلے کس کا؟ جہاد کا، یہ سب سے پہلا حکم ہے، اور یہ دفاعی جہاد تھا، بس اپنا آپ بچاؤ کی سن۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر ترتیب بار احکام آتے رہے۔ فإن انتہوا، پھر اگر کافر باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، چاہے کفر سے چاہے اپنی جنگی شرارتوں سے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تم بھی بخش دو۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرو جب تک کہ فتنہ ہی ختم نہ ہو جائے، یعنی کفر ختم ہو جائے، یا کم از کم ایمانی نظام کو رائج کرنے میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں وہ شر پسند لوگ ختم ہو جائے۔ ویکون الدین للہ، اور دین یعنی حکم صرف اللہ کا جب تک نہ چلے۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظالموں کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ برابر ہے حرمت کے مہینے کے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں، حرمت مراد ہے یہاں تعظیم، عزت، احترام، اس میں برابری۔ کیا برابری؟ یعنی جو مہینہ ہے اس کے مقابلے میں جو مہینہ آئے گا حرمت والا وہی ہوگا، دنوں کے ہیر پھیر سے معنی نہیں بدلتے۔ فمن اعتدى علیکم، تم میں سے تم پر جو بھی زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس کے ساتھ مقابلے میں زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیہم، لیکن اتنی ہی جتنے انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ قصاص کہتے ہیں اس کو مقابلہ برابر کا کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، یہ بات جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کی مدد، یہاں مع کا مطلب ہے مدد، اللہ کی مدد ہوگی صرف انہی لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہاں صرف جہاد ہے۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ،
اور اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں مت ڈالو. واحسنوا، نیکی کرتے رہا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نہیں ابھی نہیں ہے، اب نہیں، یہ منسوخ ہو گیا. مملکت کی ذمہ داری ہے. اگر مملکت ایسی نہ ہو تو پھر عام مسلمانوں کو انفرادی طور پہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. چوری چھپے کوشش، وہ 10ویں پارے میں اس کی تفسیر آ رہی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اتنی تیاری کرو جتنی تم کو استطاعت ہے. وہاں لفظ مستطاعتم آیا ہے وہ عمومی ہے، یہ درجہ بندی ہے. پہلے حکومت کا کام، اگر حکومت ایسا نہ کرے تو پھر عوام حکومت کو مجبور کرے.